کہ انسان کی گمراہی کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن سب سے عام سبب 3 ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی برائی پھیلی ہوئی ہو اور بہت زیادہ لوگ اسے کر رہے ہوں تو ہماری نظر میں وہ برائی نہیں رہتی، تو یار سب لوگ کر تو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، ناپاک چیزیں پاک چیزوں کے برابر نہیں، خواہ ان کی زیادتی اور اکثریت تمہیں اچھی لگے۔ تو گمراہی کا ایک سبب اکثریت ہے۔ اکثریت حق اور باطل کا معیار نہیں ہوا کرتی، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم اکثر لوگوں کی روش اختیار کرو گے تو بہک جاؤ گے۔ تو اکثریت گمراہی کا ایک سبب ہے۔ دوسری، عجب قرآن کہہ رہا ہوں، دوسری بات تقلید آبا۔ کبھی ہم جو اپنے باپ دادا سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اب ہم تو اسی پہ چلیں گے، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد۔ یہ ایک جمود کی کیفیت ہوتی ہے، دماغ کی کھڑکیاں بند کرنے کی کیفیت، مزید کچھ سوچنے کو تیار نہیں۔ یہاں تمہارے باپ دادا بھی اگر تم جیسے ہی ہوں، وہ بھی جمود کا شکار ہوں، تو پھر کیا کرو گے؟ تیسرا سبب گمراہی کا، فرماتے ہیں وہ اپنے آپ سے فارغ ہو کے دوسروں پہ تنقید میں لگ جانا۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ میاں دوسرے برائی کرتے ہیں، کرتے رہیں، تم اگر خود ہدایت پہ ہو تو دوسروں کی برائی تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ تو برائی سے روکو، تبلیغ کرو، لیکن دوسروں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جانا اور اپنے آپ سے فارغ ہو جانا، دنیا میں سب سے آسان کام تنقید کرنا ہے۔ جس پہ چاہو تنقید کر دو، اللہ نے پہ کر دو، فرمایا غیر ضروری تنقید اور اپنے آپ سے فارغ ہو جانا۔ میں یہ 3 گمراہی کے اسباب بیان کیے، اور فرمایا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔